شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسا قریشی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف بھرپور قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ نے ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی سے درپیش اہم چیلنجز پر قابو پانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نئے اقدام اڑان پاکستان کے تحت قومی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان جنوبی افریقہ کے خلاف اننگز کی شکست سے بچنے کے لیے 421 رنز کے تعاقب میں اپنی دوسری اننگز کھیل رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث تمام گروپس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں انسانی اسمگلنگ کے خلاف کیے گئے اقدامات پر پیش رفت سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس امر پر زور دیا کہ انسانی اسمگلروں کی املاک اور اثاثے ضبط کرنے کے لیے فوری قانونی کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس گھناؤنے جرم میں ملوث تمام افراد کے خلاف مقدمہ چلانے کا عمل تیز مؤثر بنانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت قانون و انصاف سے مشاورت کے بعد مقدمے کے لیے ماہر وکلا کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔ شہباز شریف نے دفتر خارجہ کو ہدایت کی کہ وہ بیرون ملک انسانی اسمگلنگ کا دھندا چلانے والے پاکستانیوں کے بارے میں متعلقہ ممالک سے رابطہ کرے اور پاکستان کو ان کی حوالگی کے لیے فوری اقدامات کرے۔ انہوں نے وزیر اطلاعات و نشریات سے بھی کہا کہ وہ وزارت داخلہ کے تعاون سے بیرون ملک روزگار کے حصول کے لیے صرف قانونی ذرائع استعمال کرنے کے حوالے سے عوام کو معلومات فراہم کرنے کی غرض سے ایک آگاہی مہم شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تکنیکی تربیتی اداروں کو فروغ دینا چاہیے تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق بیرونی منڈی کے لیے ماہرین فراہم کیے جا سکیں۔ انہوں نے بیرون ملک سفر کرنے والوں کی اسکریننگ کا عمل مزید مؤثر بنانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پاپولیشن کونسل کے ایک وفد نے اپنے صدر ڈاکٹر رانا حجہ کی قیادت میں آج اسلام آباد میں خزانے اور ریونیو کے وزیر محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ اس موقع پر وزیر خزانہ نے خصوصاً ملک کے ترقیاتی اہداف کے تناظر میں بڑھتی ہوئی آبادی کے چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے کے حل کے لیے پائیدار، طویل مدتی اور شواہد پر مبنی حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے پوری صلاحیت بروئے کار لانے کی غرض سے صحت، تعلیم، روزگار اور ماحولیات سمیت مختلف شعبوں میں منصوبہ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ وفد نے پائیدار ترقی کے مطابق ملکی آبادی کی بہتری اور تبدیلی کو یقینی بنانے کے لیے اعداد و شمار پر مبنی جامع پالیسیوں کی تشکیل میں حکومت کی کوششوں میں تعاون کے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اڑان پاکستان کے نئے اقدام کے تحت قومی ترقی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نئے اقدام کے تحت ملک کی ترقی کے لیے مل کر کام کرے گی۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت سندھ حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل حل کرے گی۔ اس سے قبل منصوبہ بندی کے وزیر نے ایک اجلاس میں سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے تحت مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں سندھ کے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ناصر شاہ، PND سندھ کے چیئرمین نجم احمد شاہ اور دیگر سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اجلاس میں متاثرین سیلاب کے لیے سندھ کے پیپلز ہاؤسنگ پروجیکٹ پر پیش رفت اور چیلنجز پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوجیوں کی طرف سے گنجان آباد علاقوں میں حملوں میں 14 فلسطینی شہید ہو گئے۔ نصیرات پناہ گزین کیمپ کے شمال میں بے گھر افراد کے اسکول پر اسرائیلی ڈرون حملے میں 40 سے زائد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے اب تک اسرائیل کی طرف سے جاری جارحیت سے شہداء کی تعداد 45,800 سے زائد ہو گئی ہے۔ آج بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کی طرف سے کیے گئے بم دھماکے میں 8 پولیس اہلکار اور ایک ڈرائیور ہلاک ہو گئے۔
اہلکاروں کو لے جانے والی پولیس گاڑی ضلع بیجاپور میں دھماکے کا نشانہ بنی۔ وسطی اور مشرقی بھارت میں چھتیس گڑھ اور ملحقہ صوبے ایک عشرے سے زائد عرصے تک ماؤ نواز باغیوں کی مزاحمتی تحریک سے متاثر چلے آ رہے ہیں۔ اور کیپ ٹاؤن کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز پاکستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف اپنی دوسرے اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 345 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 194 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی اننگز میں 615 رنز بنائے تھے۔ جنوبی افریقہ کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔